میں ایک بیوہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر یہ بات میں پہلی بیوی سے نہیں کر سکتا، اس طرح میرا نکاح جائز ہوگا؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ اگر نکاح جائز ہوگا تو میری خواہش ہے کہ نکاح پڑھائیں، مگر یہ بات میں اپنی پہلی بیوی سے نہیں کر سکتا۔ تو آپ اگر بیوہ کے علاوہ بھی کسی سے بھی کر رہے ہوں تو بھی پہلی بیوی سے نہیں کر سکتے، تو آپ کر لیں۔ لیکن دوسری شادی میں بہت سارے کیسز جو آ رہے ہیں، اگر میں یوں کہوں اکثر کیسز وہ بے عدلی کے آ رہے ہیں۔ اکثر لوگ ہمارا بیان دوسری شادی سے متعلق سنتے ہیں، حقوق سے متعلق بولو نہیں سنتے۔ تو جب آپ دوسری شادی کریں گے تو آپ کو یہ پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ طبیعت سے خاندانی ری ایکشن ہوگا اور اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اس کا نزلہ نہ دوسری پہ نکالنا ہے نہ پہلی پہ۔ تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے، لیکن آپ نے حقوق ادا کرنے، تمیز سے کام کرنا ہے، بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور خواتین سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ وہ کوئی بھی بندہ جب دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجتا ہے تو وہ بعض خواتین کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب ترغیب دیتے ہیں تو اس لیے ہم دوسری بیوی بننا بھی ہمیں قبول ہے۔ تو میں آپ کو اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پہلا ڈھنگ کا نہیں مل رہا تو کسی ڈھنگ کے آدمی کی آپ دوسری بن جاؤ، تیسری بن جاؤ، چوتھی بن جاؤ، یہ بہتر ہے۔ لیکن کس کی بنو؟ جو آپ کو پیغام بھیج رہا ہے اس کی بنو یا نہیں بنو، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہر آدمی کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ میرا بیان لگا کے کہیں کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جی دوسری کر سکتے ہیں تو میں اس کی دوسری، آپ کو کیا پتہ یہ دوسری رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ اس کے اندر پہلی کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے، دوسری کی ہے، تیسری کی ہے، چوتھی کی ہے یا نہیں ہے، یہ گارنٹی میں نے کسی کی بھی نہیں لی ہے۔ تو آپ کسی کی سیکنڈ وائف بنے، بہت اچھی بات ہے، کمارے بیٹھے رہنے سے بغیر میاں لیس زندگی سے بہتر ہے کہ آدھا میاں تو ملے نا آپ کو۔ کیا خیال ہے بھائی دبئی میں بہت سے لوگ جاتے ہیں، ہوٹل بہت مہنگا مل رہا ہے، رہائشی کمرہ مل نہیں رہا، مزدور طبقہ ہے، وہ ایک پورا کمرہ اپنے لیے لے نہیں سکتے، شیئرنگ پہ لے لیتے ہیں۔ بھائی پہلے سے اس کمرے میں 3 مزدور رہ رہے ہیں تو چلو 1/4 4 آدمی ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں نا، تو وہ شیئرنگ پہ لے لیتے ہیں، یار یہ کمرہ تمہارا بھی ہے، یہی آدھا کرایہ مجھ سے لے لو، آدھا میرا۔ آدھا نہیں مل رہا تو 1/4 کرایہ، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کرایہ ہے تو بھائی 25,000 مجھ سے لے لو اور مجھے بھی اس کمرے میں سونے کی جگہ دے دو۔ دبئی میں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر وہ مزدور آدمی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ 1,00,000 کرایہ نہیں دے سکتا تو اب اس کو دبئی میں کمرہ ہی نہیں مل رہا تو فٹ پاتھ پہ تھوڑی سوئے گا، وہ فٹ پاتھ پہ تو وہ 20 لاکھ جرمانہ لگا دے گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ دبئی میں ایسا نہیں ہوتا فٹ پاتھوں پہ لوگ رات کو سو رہے ہیں، وہ اور بڑا جرمانہ ہوگا۔ تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں، مزدور لوگ کہتے ہیں پورا کمرہ اگر ہمیں نہیں مل رہا تو شیئرنگ پہ، ایک کمرہ 4 بندوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ تو ہم خواتین سے کہتے ہیں اگر آپ کو پراپر میاں نہیں مل رہا، کچرسی ہیروئنچی ٹائپ کے مل رہے ہیں یا اور کوئی ان میں فالٹ ہے، پراپر آدمی میاں نہیں مل رہا، جیسے ایک مزدور کو سستا کمرہ مل رہا ہے مگر وہ کمرہ ایسا ہے کہ چھت ٹپکتی ہے اس کی، چوہے ہیں اس کے اندر، واش روم کا صحیح انتظام نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، دھوپ روشنی نہیں ہے، تو بھائی شیئرنگ پہ وہ کمرہ جس میں دھوپ روشنی کا انتظام ہو، واش روم اس کا صاف ستھرا ہو، اللہ کی قسم وہ شیئرنگ پہ اس اکلوتے کمرے سے بہتر ہے جس کا واش روم ٹوٹا پھوٹا ہو اور اس میں وینٹیلیشن کا انتظام نہ ہو اور دھوپ کا انتظام نہ ہو۔ تو یہ بات ہم لیڈیز کو سمجھا رہے ہیں، مگر خواتین کو بات سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ، وہ کہنے پتہ نہیں کیوں 4 شادیاں چیختا رہتا ہے۔ تو ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر پراپر بندہ نہیں مل رہا، پڑھا لکھا کوئی تمیز والا آدمی نہیں مل رہا، پورا ایک اکلوتا نہیں مل رہا آپ کو، تو شیئرنگ پہ میاں لے لو کسی کا۔ ہاں نا، ایک خاتون کے پہلے سے، ایک مرد کے پہلے سے 2 بیویاں ہیں، شیئرنگ پہ ہے نا، آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے۔ تو آپ بولو بھائی اللہ میاں نے، جیسے دبئی کا قانون ہے ایک کمرے میں 4 سے زیادہ بندے نہیں گھس سکتے، مجھے نہیں پتا کیا قانون ہے لیکن کچھ تو ہوگا نا۔ اب یہ تو نہیں کہ 20 آدمیوں نے ایک کمرہ لیا ہوا ہے، وہ تو کرونا منتقل کریں گے ایک دوسرے میں، ایک حد تو ہوگی نا، ہر جگہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا کہ ایک کمرے میں ایک کمبل میں کتنے آدمی آ سکتے ہیں، ایک شلوار میں 2 آدمی نہیں آ سکتے، تو ایک کمرے میں بھی اتنی تو گنجائش ہوگی نا کہ بھائی اس میں 4 8 10 15 20 اس سے زیادہ بندے اس کمرے میں، بھائی W11 کتنی بھی بھری ہوئی ہو،
ڈرائیور کنڈکٹر اپنی جگہ بناتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک حد کے بعد جا کے وہ بھی کہے گا مزید بندے کے چڑھنے کی گنجائش نہیں ہے, کہ میں کہاں سے جاؤں گا پھر اگر سارے اس میں. بعض دفعہ آپ کسی کو اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں, ادھر توجہ, اسٹیشن پہ کسی کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں, ٹرین چل پڑتی ہے, آپ اوپر رہ گئے اور جس بندے کو چھوڑنے آئے وہ کہاں رہ گیا, نیچے. تو اگر اتنی زیادہ بھر جائے گی تو کنڈکٹر کہاں گھسے گا اس میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہونا تو یہ چاہیے پراپر پورا میاں ملے, آپ ترجیح آپ اسی کو دیں خواتین. لیکن اگر آپ کو پراپر میاں پورا پلا پلایا نہیں مل رہا تو شیئرنگ پہ کسی کا میاں ادھار لے لو, ٹھیک ہے, ٹھیک, شیئرنگ پہ لے لو. اب شیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کمرے میں 4 آدمی ہیں, اگر 2 آدمی ہیں تو آپ کہتے ہو تھوڑا سا, اگر کمرے میں تھوڑا بہت فالٹ بھی ہے لیکن بندے کیا ہیں, کم ہیں, اس میں 2 بندے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن اگر 3 بندے ہیں تو آپ کا معیار اور اونچا ہو جاتا ہے. بھائی پھر کمرے میں بہت ہی ڈیکوریٹ ہو, کمرہ بہت VIP جگہ پر ہو تو چلو 4 بھی گزارا کر لیں گے. تو اگر اکلوتا میاں آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس کو ترجیح دیں, اکلوتا ڈھنگ کا نہیں مل رہا تو پھر آپ شیئرنگ پہ میاں لے لیں, پہلے سے کسی کا ہے آدھا آپ لے لیں. صحیح ہے نا. خواتین کہتی ہیں یہ ظلم ہو جائے گا, میں کسی کا میاں کیوں لوں. ظلم وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ظلم قرار دیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. ظلم وہ ہے جس کو اللہ رسول نے, اللہ میاں کو پتا تھا کہ صحیح مرد دنیا میں کم ہوں گے, عورتیں زیادہ ہوں گی, اس لیے اللہ میاں نے ایک میاں 4 عورتوں میں شرکت کی اجازت دی ہے اس کو. وہ 4 عورتوں کا ایک عدد میاں ہو سکتا ہے, 4 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. ایک فلیٹ میں 4 بندے سو جائیں ایک کمرے میں ٹھیک ہے, 4 سے زیادہ گھسیں گے تو بیماریاں پھیلیں گی اس سے, ٹھیک ہے, جراثیم منتقل ہوں گے ان کے. تو یہاں بھی کیا ہے, ایک میاں 4 عورتیں شیئرنگ پہ لے سکتی ہیں. تو اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں پورا میاں لینے کی کوشش کرو, اکلوتا پورا آپ کا ہی ہو. لیکن اگر ڈھنگ کا نہیں مل رہا تو کسی چرسی ہیروئن چی, کسی کوئی جاہل ہے, کوئی آپ کے معیار کے حساب سے ہی نہیں ہے, تو ایک معیاری میاں اگر آپ کو 3 عورتوں کے ساتھ بھی شرکت پہ مل رہا ہے تو اللہ کی قسم وہ اس نااہل سے بہرحال بہتر ہے. تو یہ ہمارا فلسفہ ہے. تو اب اس میں یہ نہیں کہ جو بھی پیغام نکاح بھیجے آپ نے اس کی دوسری بن گئی, تیسری بن گئی, چوتھی بن گئی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ شیئرنگ پہ لیا جا سکتا ہے. سمجھتے ہو, سمجھتی ہو کہنا چاہیے مجھے, خواتین سے خطاب کر رہا ہوں اگرچہ یہاں مرد بیٹھے ہوئے. تو آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے, آپ کا باپ فیصلہ کرے گا, آپ کے بھائی فیصلہ کریں گے, بھائی یہ دوسری کے قابل بھی ہے, کیونکہ اس میں آپ کا معیار اور اونچا ہو جائے گا. پھر جب تیسری کر رہا ہے تو آپ کا معیار اور اونچا, کہ بھائی ہم ایک میاں کو برداشت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے, چوتھی پہ دے رہے ہیں, تو اس میں پھر ہم ایسا ہی نہیں دیں گے, اس میں تو آپ کا معیار اور اونچا ہو جائے گا. پھر تو بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا. تو اس لیے نہ میں کسی کو ترغیب دیتا ہوں کہ بھائی فلاں کی دوسری بنو, تیسری بنو, میں بھائی یہ فیصلہ خود کرو. تو جو نکاح کا پیغام بھیجیں آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرنا ہے, اس میں 100 دفعہ سوچنا ہے. پہلی والے میں جتنا سوچا جاتا ہے, دوسری کر رہا ہے تو ڈبل سوچنا ہے, تیسری کر رہا ہے تو 3 گنا زیادہ سوچنا ہے, چوتھی کر رہا ہے تو پھر تو سوچتا ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سوچ سمجھ کے دینا ہے کہ بھائی یہ آدمی تو پہلے 3 میں بٹا ہوا ہے, تو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جاؤ پھر پہلی والی کو دو, نہیں مل رہا تو پھر دوسری کو, نہیں مل رہا تو پھر 2 چیزیں دیکھنی ہے. ایک تو اس میں دیکھنا ہے کہ کوالٹی کیا ہے, دوسرا یہ کہ اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں کہ اگر اس سے گئے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی لو لیول کا بندہ ہمیں ملے. جیسے دبئی میں جب مزدور جاتا ہے, رات آنے والی ہے, بھائی اب تھڑے پہ سونا ہے, فٹ پاتھ پہ سونا ہے, فی الحال اسی کمرے میں گزارا کر لو. سمجھتے ہو, ٹھیک ہے یہاں واش روم کا انتظام صحیح, لیکن روڈ سے تو بہتر ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. تو اب آپ نے بیوہ سے شادی کرنی ہے تو کر لیں.